ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ مزید ایسی تاریخی معلومات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ شمس تبریز ایران میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن علی بن ملک داد تھا۔ ان کے والد علی بن ملک داد یا ملک داؤد کپڑے کے تاجر تھے، جو خراسان سے تبریز تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ والد چونکہ اکثر سفر میں رہتے تھے تو انہیں معصوم اور خوش شکل ننھے شمس کی طرف سے پریشانی لگی رہتی، اس لیے انہیں تبریز لا کر تعلیم کی غرض سے چھوڑ دیا۔ یہیں تبریز میں تعلیم کی غرض سے قیام کیا، مگر ابتدائی تعلیم کہاں اور کس سے حاصل کی معلوم نہیں، البتہ ابتدا ہی سے روحانیت کی طرف مائل تھے۔ تاریخ کی کتب کے مطابق ابو بکر سلباف کو ان کا پہلا استاد مانا گیا ہے، جس سے شمس رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی عمر سے لے کر 34 برس تک علم سیکھا۔ تلاش حق اور جستجو کا دوسرا نام شیخ ابو بکر سلباف ٹوکریاں بنا کر اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ وہ صوفی منش تو تھے، مگر وہ کسی شاگرد کو فقیرانہ یا درویشانہ لباس پہننے کی اجازت نہ دیتے۔ ان کا انداز درس و تدریس مختلف تھا، کیونکہ وہ ملامت نفس یعنی خود کو خامیوں کو درک کرنا، اور فتویٰ یعنی اپنے باطن کو نکھارنے، دلوں کا احیا کرنے، انہیں پاک کرنے اور روحانی بیداری کا گہرا احساس پیدا کرنے کی مشق کروایا کرتا تھا، تاکہ عجز و انکساری وجود میں سرایت کر جائے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ 14 سال وابستہ رہے، کیونکہ ان کے دروس صرف الفاظی کا شاخسانہ نہ تھے، بلکہ ان کا علم و عمل یکساں طور پر سے ابو بکر سلباف کے وجود سے چھلکا رہتا تھا۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر شاگردوں میں ایک واضح فرق یہ تھا کہ شمس ہمیشہ تاجروں کے لباس میں رہتے، اور جب کبھی کسی سفر پر جایا کرتے، خانقاہ جسے ترکی میں ٹکی کہا جاتا ہے، جا کر قیام کرنے کی بجائے کاروان سرائے میں ٹھہرتے۔ ان کی ایک روش دوستوں کو حیران کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بکسے اور کمرے کا تالا مضبوطی سے لگایا کرتے تھے۔ سب حیران ہوتے کہ جب ان کے پاس کچھ بیش قیمتی نہیں ہے تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، مگر ان کا یہ طرز عمل کیوں رہا، یہ ایک سربستہ راز ہی رہا، بالکل ویسی ہی جیسے ان کی شخصیت کے کئی پہلو۔ 14 سال کی طویل مدت ابو بکر سلباف کے ساتھ گزارنے کے بعد شمس نے قریہ قریہ حق کی تلاش اور ملاقات کے لیے سرگردانی اختیار کی۔ وہ قلندری سرایوں میں قیام کرتے، سما کرتے، مگر مسافر قلندریوں کی طرح کاسا لے کر کھانا نہیں مانگا کرتے تھے۔ وہ ملامتی صوفیوں کی فہرست میں شامل تھے، جن کا طرز عمل صوفی منش نہیں ہوتا، اور جو روایت سے ہٹ کر زندگی گزارتے اور اپنے عرفانی درجات و منازل کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ مختلف علاقوں جیسے بغداد، دمشق، حلب، قیصریہ، اکثر، سیواس، رزوم اور ایرزنکن وغیرہ کا سفر کرتے کرتے کئی شخصیات کے مختلف علوم کے دریاؤں سے سیراب ہوئے۔ اپنے سوالات کے ذریعے بے شمار شیوخ اور علماء کو آزمایا۔ وہ ولایت پر توجہ دینے والوں کو آزمایا کرتے، اس طرح وہ جان لیا کرتے کہ کون ابھی تک مکمل طور پر سرنڈر نہیں ہوا۔ ان کی تلاش حق میں کمی رہ گئی، ابھی اور جستجو کی ضرورت ہے، مگر ان تمام راستوں اور ملاقاتوں کے دوران جب کہ ان کی طلب اپنے وقت کے قطب اور ابدال کو جاننا، ان سے گفتگو روحانی فیض و فضل اور ایک حقیقی دوست پانا تھا۔ وہ مختلف علوم جیسے تصوف کے علاوہ کیمیا، علم نجوم، ریاضت، الوہیت، حکمت اور منطق وغیرہ سے آشنا ہوئے اور انہیں سیکھا۔ اس دوران 60 برس بیت گئے۔ ایک بے قراری تھی جو دن بدن غالب آ رہی تھی، کیونکہ الف اللہ کی بوٹی تو لگی تھی، مگر پانی سے سیراب کرنے والا چاہیے تھا۔ وہ کہاں ہے، وہ کون ہے، اس بات کا جواب چاہیے تھا۔ ایک دن ایک سرائے گئے، اس کے مالک سے کہا کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں، مگر تم اسے باہر مغفل کر دو۔ وہ شخص حیران ہوا کہ ایسا کیوں کروں، مگر اسے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا تم کھانے پینے کے لیے کیسے جاؤ گے؟ کہا کہ اس بارے میں پریشان نہ ہو۔ کہنے لگا دروازہ کب کھولوں؟ کہا جب تمہارا دل چاہے اور تمہارے اندر سے ایسا کرنے کی آواز آئے۔ خیر، اس نے ان کے بے حد اصرار پر دروازہ باہر سے متقفل کر دیا۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ کمرے میں آئے، دعا کرنے بیٹھے، مگر بے قراری غالب آ گئی۔ اللہ اللہ کہتے کہتے کب گول گول گھومنا شروع کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب نڈال ہو کر زمین پر آ گرے اور نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ روم جاؤ، وہی تمہیں وہ دوست ملے گا جو خدا کا ولی ہے، اور جان لو کہ وہی خدا ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ اسی کے لیے ندا پر انطالیہ چلے گئے، جہاں شمس رحمۃ اللہ علیہ نے رومی کو اور رومی نے شمس کو دیکھا تو چند لمحوں میں ہی پہچان لیا، کیونکہ دونوں ہی پیاسے تھے اور دونوں ہی کسی ولی کامل کی تلاش میں تھے۔ رومی اور شمس کی ملاقات سے پہلے ہی رومی شعر کہنے لگے تھے جو محبت و الفت میں گندے تھے، مگر کچھ کمی تھی۔
وہ یہ کہ رومی نے فطرت اور ذات الوہیت کے جلووں کا کامل نظارہ اور اسے پا لینے کا تجربہ نہیں کیا تھا، جو صرف شمس ہی رومی کو کروایا سکتے تھے۔ شمس اور رومی کے مابین عارفانہ گفتگو کا سلسلہ 40 روز تک چلتا رہا۔ ان ایام میں رومی نے شمس کے جمال کو ملاحظہ کیا، مگر پھر دوستی اور ولایت کا دوسرا دور شروع ہوا۔ یہ دور رومی کو جلال دکھلانے کا تھا۔ جلال کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، تنبیہ کی شکل میں یا دوری کی شکل میں۔ شمس نے دوری کا انتخاب کیا تاکہ رومی جمال کے بعد جلال اور قربت کے بعد فرقت کی لذتوں کے مزے لے سکے۔ یہ تجربہ ضروری تھا کیونکہ ہر وہ شخص جو خدا کی دوستی کا طالب ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب جلال خداوندی کا مزہ چکھتا ہے تو جلال خدا یا آزمائشوں کے لیے بھی آمادہ رہے۔ شمس چاہتے تھے کہ رومی سفر کرے، مجازی عشق سے حقیقی عشق کا سفر۔